چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کل فل سرگرم ہیں۔ آصف علی زرداری کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بڑا طوفان برپا ہے کہ آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید قسم کا تنازع ہے۔ اب ان تمام خبروں میں حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے چھپی جو اصل خبر ہے وہ کیا ہے، آج ہم جانتے ہیں اصل خبر کو۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ جی؟ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بھی ایک دفعہ پھر طوفان برپا ہے ایک طرح سے کہ جناب ایک اور ترمیم آئے گی اور آصف علی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بہت سرگرم ہے آج کل نا، کہ وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو انٹرویوز دے رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب پر دباؤ ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے جناب بلاول بھٹو زرداری سرگرم عمل ہوئے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ چوہدری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب گاہے بگاہے اور آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر مورچہ زن ہوتے ہیں جی، لیکن یہ دونوں ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک چیئرمین ہے، ایک شریک چیئرمین ہے جی۔ تو یہاں پہ اگر وہ لاہور میں آتے ہیں تو اس کی افادیت یہ نہیں، قطعاً اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی اگر وہ آگے گورنر ہاؤس میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جناب 8-10 لوگوں سے ملاقات کر لیں، وفد کہہ لیں، 8-10 وفود سے ملاقات کر لیں، ہاں جی، اور اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں اور جناب اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں لاہور میں اگر آتے ہیں تو یہاں پہ 2-4 جگہ جو عوامی اجتماعات ہیں وہاں پہ وہ کرے، اور اس کے بعد سیکنڈلی جو بی بی شہید کا مقصد ایک طریقہ کار تھا سیاست کا، اور بھٹو صاحب کا بھی، وہ یہ تھا کہ آپ جو آپ کے سیاسی ورکر ہیں، جو کسی جدوجہد کے ساتھی ہیں، ان کے گھر جائیں، جو مختلف موقع پہ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر جائیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ان کے گھر جائیں۔ پھر آپ اگر آتے ہیں تو آنے سے پہلے اپنی تنظیم کو یہ آرڈر کریں کہ جناب میں آ رہا ہوں، آپ کوئی ورکر کنونشن رکھ لیں، آپ کوئی علماء کنونشن رکھ لیں، آپ کوئی کلچرل ونگ کا کوئی پروگرام رکھ لیں، تاکہ آپ کی جو ایک پبلک اپیرنس ہے وہ تو نظر آئے نا۔ لیکن آپ اگر آگے جناب گورنر ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں کے ملاقات، ہاں اس کی بعض دفعہ افادیت کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائم زرداری صاحب آتے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری یا دونوں اکٹھے، تو کچھ صوبے کی جو اہم پرسنالٹیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے مان لیا، لیکن جو پیپلز پارٹی کا طریقہ سیاست ہے، آپ پبلک کے اندر جائیں، پبلک اپیرنس میں جائیں، ٹھیک ہے آپ کی بس جو سیکورٹی ہے وہ بڑی اہم ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کے اندر تو افادیت ہے، لیکن ویسے آپ آ کے اگر بیٹھ جائیں گے تو سر اس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ ٹھیک ہے میڈیا کے اندر خبریں چلے گی۔ ایک سیکنڈلی جو آپ نے پوچھا ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیتا ہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف جو ایک طوفان بپا ہے سوشل میڈیا، ہاں جی بالکل، تو آپ کو یاد ہے اسی پروگرام ایک آپ کے ساتھ ہوا تھا جس میں آپ نے کہا تھا جی زرداری صاحب کو وہ UAE کو بھی تو انہوں نے کہا تھا نا قرض دینے کا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل۔ تو میں نے کہا تھا جی ایسا اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا جو صدر ہے وہ تو غداری کے زمرے میں آئے گا نا، غدار ہو جائے گا، تو غدار صدر کو تو ایوان صدر سے باہر بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ تو وہ تو چین کے دورے کے اوپر اس وقت چلے گئے تھے، 6 روزہ چین کے بڑے اہم دورے کے اوپر گئے تھے سر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ متواتر سر جو فارن افیئرز کے اوپر، داخلہ کے اوپر اور جو مختلف جگہ پہ دورے ہوتے ہیں سر ان کے اوپر، اور ایران عراق جنگ کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر جو بریفنگز ہیں وہ ایوان صدر میں دی جا رہی ہیں۔ اچھا شاہ جی، میں اور اس کے اندر سر اس کے اندر سیاسی قیادت یعنی پرائم منسٹر اور عسکری قیادت فیلڈ مارشل صاحب سب شامل ہوتے ہیں۔ اچھا شاہ جی، اب سوال یہ ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پاکستان کے بڑے جگادری صحافی جو ہیں، نجم سیٹھی صاحب بھی ان میں شامل ہے، اس میں رؤف کلاسرا صاحب بھی شامل ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں جی کہ جناب 8 جون سے پہلے زرداری صاحب کو یا تو منا لیا جائے گا یا ٹھکانے لگا دیا جائے گا، تو یہ پھر کس بیس پہ یہ ساری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے نا سر ان پریکٹیکل جی، تو اس کے کچھ آثار بھی تو نظر آتے ہیں نا،
ہاں ظاہر ہے اس کے تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو کچھ نہ کچھ. باقی آپ نے جن کی بات کی تو چلو نجم سیٹھی صاحب 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ تو نہیں گراتے تھے, لیکن رؤوف کلاسا صاحب اور اس کے بعد دیگر بہت سے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ہر روز شام کو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ گرا کے سوتے تھے گھر. ٹھیک ہے, تو یہ تو علیحدہ ہے. اب کوئی آثار بھی تو نظر آئے نا کہ ان کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی 28ویں ترمیم ہے. ہاں جی, این ایف سی ایوارڈ ہے نا. ہاں جی, این ایف سی ایوارڈ نئے صوبوں کا قیام. تو این ایف سی ایوارڈ جو ہوگا وہ صرف سندھ سے تو نہیں جانا. ہاں وہ چاروں صوبوں نے, ظاہر ہے وہ اس میں جو ہے وہ 4 صوبے شامل ہیں اور پھر وفاق شامل ہے اور سارا. ٹھیک ہے, تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی براہ راست کہتی ہے کہ نہیں میں اگر این ایف سی ایوارڈ کے اندر صوبوں کو حصہ دوں گی تو جو سب وہ یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ جو وہ لسانی تنظیمیں ہیں جو قوم پرست ہیں وہ بڑا ادھم مچائیں گے کہ جی سندھ کا حصہ دے دیا. تو سر اس کے اور بہت سے دیگر طریقے ہیں میں آپ کو بتاؤں. اچھا شاہ جی, نہیں دیکھیں اب ایک خبر کل سے یہ بھی چل رہی ہے, یہ بھی مختلف لوگ ہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, اور بڑے بڑے صحافی ہیں جو نامی گرامی ہیں, اب وہ یہ بھی بلکہ دور کی کوڑی لا رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر ایک جو مریم کا گروپ ہے نا وہ بھی جناب زرداری صاحب کی بیک پہ کھڑا ہو گیا ہے, یعنی کہ جناب یہ ترمیم نہ ہو کیونکہ جب بجٹ کٹ ہوگا تو ظاہر ہے پنجاب کا بجٹ بھی کٹ ہوگا, پھر تو سارے صوبوں کا بجٹ کٹ ہوگا. اچھا نہیں, نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ بجٹ ایسا یہ صوبہ ہے. نون لیگ کا ایک گروپ وہ کہہ رہے ہیں جی, ایک گروپ نہیں چاہتا. پھر چاہتا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ چاہتا ہے تو وہ ان کا نام ڈال رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں نا. اچھا, کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. اچھا اتنی ضرورت آ گئی ہے؟ آپ پتہ نہیں, دیکھ لیں, ہم تو یہ دیکھیں سن رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے دور کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ کریں آئین کے اندر کہ جو ایکسٹینشن دینی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جی, تو ساری جماعتیں پائیں بعض جماعت ہو گئی جو سب انہوں نے کر دی. بالکل کر دی. بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ آج کریں کہ جناب نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو سوشل میڈیا کی اہلیت ہے, دور سوشل میڈیا کا نا چوہی صاحب, تو سر یہ سچے ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا جو بیانیہ بہت سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اس سے مات نہیں دے سکے. لیکن آپ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری, مختلف پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو. جی یہ بالکل عقل آئی ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, مختلف چینلز کے اوپر جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں. یہ بڑا پہلے ہو جانا چاہیے تھا جوئی صاحب, یہ بڑا پہلے ہو جانا. اچھا میں فرق آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا, تو اس کے اوپر وہ جو لاک ڈاؤن تھا کہ 8 بجے بند دکانیں مارکیٹیں ساری کھولی جائیں. جی, تو ہوا کیا ہے کہ ایک ہی دن سندھ اور پنجاب نے دونوں نے, میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے سوشل میڈیا کا کیا ہے کہ دونوں نے کہا کہ جی وہ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کیا جاتا ہے اور مارکیٹیں لیٹ نائٹ وہ کھولی جائیں گی عید کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اچھا اب سندھ والوں نے کہا دیا کہ جناب ایک خبر آئی ہے کہ سندھ نے کر دیا, اس کے بعد ختم. پنجاب کا کیا ہوا ہے, خبر آئی اس کے بعد پایا جو تاجر تنظیمیں تھیں ان کے انٹرویو آنا شروع ہو گیا, یہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا, یہ تاجروں کے حق میں کیا, یہ پائن. یہ فرق ہے سر جی, جو آپ کے سوشل میڈیا ہے نا سر اس سے کھیلنے کا, اس کو بطور ٹول اپنے حق میں استعمال کرنے کا یہ فرق ہے کہ سندھ نے صرف گورنمنٹ دے دیا ایک خبر. سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح پیپلز پارٹی نہیں کر پا رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے. شروع سے نہیں کرتی, ڈیڈ ہے میڈیا کے حساب سے. پیپلز پارٹی ڈے 1 سے ایون بھٹو صاحب کے دور سے بھی جو ہے نا سر میڈیا کے اندر اس کا اتنا نہیں تھا, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ بھٹو صاحب کا نام ہے, اور واقعی اس ٹائم بھٹو صاحب کا نام تھا, اس ٹائم صرف پرنٹ میڈیا تھا. تو اس کے بعد سے اس کو میڈیا کی افادیت جو ہے نا سر ابھی تک یہ میڈیا ٹیم نہیں بنا سکی. لیکن اب اگر بلاول بھٹو زرداری پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا میڈیا کے اندر آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے. چوہی صاحب میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ شارع بھٹو کراچی کے اندر بن رہی ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن بخدا اگر آپ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اسے کریں تو وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ, یعنی یہ ہے یہاں تک ہو رہا ہے. اچھا شاہ جی آخری سوال, وقت ٹائم کم ہو رہا ہے. جی جی 8 یا 9 جون کو یا مثلا جون کے پہلے ویک میں بجٹ جو ہے وہ کال کر لیا جائے گا, اور خبر تھی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو اس سے پہلے جو ہے نا یا تو بنا دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ بجٹ کے بعد
آصف علی زرداری کو بطور صدر دیکھتے ہیں یا وہ گھر جا رہے ہیں؟ سر میں اس بجٹ کے بعد نہیں، میں اگلے بجٹ کے بعد بھی ان کو صدر بالکل دیکھتا ہوں۔ اچھا اب میں 2 جملے اگر آپ اجازت دیں گے، یہ ساری چیز میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیوں ہو رہی ہے، تو جیسا میں آپ کو بتاؤں بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں آ رہا ہے عموماً، چلو عید آ رہی ہے بھائی جان، اس کے عید کے بعد 7 جون کو گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن، اچھا، اور جون کے اندر ہی آزاد کشمیر کے اندر بھی جنرل الیکشن کا اناؤنس ہونے جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو اور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں یہاں تک کہا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جناب نیکسٹ الیکشن میں نون لیگ کو جو ہے نا وہ جو بیساکھیوں کی ضرورت ہے اسے ختم کر کے پیپلز پارٹی کا حصہ کٹ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا اور نون لیگ کو ایک کمفرٹیبل میجارٹی دلا دی جائے گی، اچھا، نیکسٹ الیکشن 28 کے بھی منصوبے جو ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سر یہ سارا پروپیگنڈا کر کے نا، تو اگر کوئی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس کو باور کرایا جائے کہ پائن کی غلطی کر رہے ہو، یہ تو پیپلز پارٹی کا جنرل تختہ ہو رہا ہے، تو آپ کس میں کر رہے ہو، تو وہ نہ، اور عام ووٹروں کو بھی کہا جائے کہ پائن مرکز کے اندر دیکھو نون لیگ ہے تو گورنمنٹ جہاں سے جیتنا اسی نے ہے، تو آپ اپنا ووٹ کیوں ضائع کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جیسے ہی آزاد کشمیر کے اندر، آج میری بات یاد رکھیں، میں غلط ہوں کہ جیسے ہی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوں گے تو سر پائن پروپیگنڈا پہ چھاپا ہو جائے گا۔ جی دوستوں ساتھیوں، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے ہیں اب تو دیر آئے درست آئے والی بات ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ ایک طرح سے آپ کو خبر بھی دے دی ہے، اپنا تجزیہ بھی دے دیا ہے کہ یہ بجٹ کیا ہے، اس سے اگلے بجٹ کے بعد بھی آصف علی زرداری صاحب ہی صدر پاکستان ہوں گے۔ یہ جتنی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، جتنا کچھ کیا جا رہا ہے، محض پروپیگنڈا ہے، اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ولاگ پسند آئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے اور ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔